بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم والعين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق اللہ العلی العظیم۔ میں جناب وسیم صلی اللہ محمد سے کروں گا گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ جناب سلیم وسیم بھائی سے وہ تشریف لائیں۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ۔ جتنے بھی گوہر چشم امامت میں کھڑے تھے، عاشور کو سب تاجے شہادت میں جڑے تھے، جتنے بھی گوہر چشم امامت میں کھڑے تھے۔ شعر سماعت فرمائیں گے کہ عباس کی نظریں ہو کے اصغر کا تبسم، عباس کی نظریں ہو کے اصغر کا تبسم، شبیر کے ترکش میں سبھی تیر نئے تھے، جتنے بھی گوہر چشم امامت میں کھڑے تھے، تو بھاگے تو کہاں فوج ستم، موت تھی ہر سو۔ شعر سماعت فرمائیں گے کہ بھاگے تو کہاں فوج ستم، موت تھی ہر سو، جس سمت نظر اٹھتی تھی عباس کھڑے تھے، جتنے بھی گوہر چشم امامت میں کھڑے تھے، تو ایک ضرب تبسم نے انہیں مار گرایا، ایک ضرب تبسم نے انہیں مار گرایا، جو حضرت عباس کے حملوں سے بچے تھے، جتنے بھی گوہر چشم امامت میں کھڑے تھے۔ ایک منظر پیش کر رہا ہوں شعر کے ذریعے، جہاں تک مومنین نے سماعت فرمائے۔ عاشور کو سب تاجے شہادت میں جڑے تھے، جتنے بھی گوہر، تو 2 لاکھ سے یوں چھینا تھا
عباس نے دریا 2 لاکھ سے یوں چھینا تھا، عباس نے دریا جو عالم حیرت میں کھڑے تھے وہ کھڑے تھے، جتنے بھی گوہر چشم امامت میں کھڑے تھے۔ تو یہ کس نے کہا جنگ برابر کی ہوئی تھی، یہ کس نے کہا جنگ برابر کی ہوئی تھی، مقتل میں تو کچھ گود کے بچے بھی پڑے تھے، جتنے بھی گوہر مقتل سمات فرمائیں کہ عباس کی چوکھٹ پہ فصیل آنکھوں نے دیکھا، عباس کی چوکھٹ پہ فصیل آنکھوں نے دیکھا، ارے انسان ہی نہیں آسماں والے بھی کھڑے تھے، یا علی جتنے بھی گوہر چشم امامت میں کھڑے تھے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال مولانا إمامنا الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ خمس مجالس کی دوسری گفتگو ہے اور عنوانی گفتگو ہے امام سجاد علیہ السلام حیات اور کارنامے۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے سید الشہداء کے جس فقرے کو بیان کیا ہے اس میں امام عالی مقام اپنے یادگار انقلاب کے مقصد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اے لوگو، حسین کسی خوشی کے لیے، حسین مال دنیا کو جمع کرنے کے لیے، حسین سرکشی کے لیے، حسین بغاوت کے لیے، حسین زمین پر فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، حسین کو اپنے جد کی امت کی فکر ہے۔ حسین نجات بشریت کے لیے نکل رہے ہیں، اس لیے کہ حسین مصلح اعظم ہیں، حسین شہید انسانیت ہیں،
اور حسین ہی محسن انسانیت ہیں۔ صرف حسین محسن انسانیت اور شہید انسانیت ہی نہیں، حسین محبوب خلائق اور آبرو بشریت ہیں۔ جو بشریت کی آبرو کا محافظ ہے اسے حسین کہا جاتا ہے۔ یہ حسین اپنے یادگار انقلاب کے لیے بڑے عظیم عظیم سرما اور ہستیوں کو لے کے آیا تھا کہ میری شہادت کے بعد یہ ہستیاں ہوں گی جو میرے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچائیں گی۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ذات گرامی کو امام سجاد کہا جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کو شام کے لیے لیا تھا کہ شام اور دمشق میں اہل بیت کے گھرانے کی ایک فرد کا ہونا ضروری ہے، جو خود حسین کے گھرانے کی فرد ہو، وہ جا کے حسین کے یادگار انقلاب کو اہل شام والوں سے اور بنی امیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو حسین کے اہداف و مقاصد کو اور کربلا کے پیغام کو بیان کرے گا، وہ حسین کے گھر کی ایک فرد ہونا چاہیے۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام کو لے کے گئے تھے۔ کل کی جو گفتگو ہوئی اس کا مختصر خلاصہ پیش کروں اور پھر آج بغیر کسی تمہید کے جوڑوں گا۔ سن 14 ہجری میں دمشق فتح ہوا، تو سن 14 ہجری میں جب دمشق فتح ہوا ہے تو ابو سفیان کے بڑے بیٹے کا نام یزید ہے۔ دوسرے خلیفہ نے یزید کو دمشق کا گورنر بنایا۔ یزید ابن ابی سفیان سن 18 ہجری تک دمشق کا گورنر رہا، اور پھر سن 18 میں یزید ابن ابی سفیان کا انتقال ہوا تو دوسرے خلیفہ نے معاویہ کو یزید ابن ابی سفیان کی جگہ گورنر بنایا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کربلا سقیفے ہی میں لکھ دی گئی تھی۔ حسین کربلا میں قتل نہیں ہوئے، حسین سقیفہ میں قتل ہوئے ہیں۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی دوسرے خلیفہ نے معاویہ ابن ابی سفیان کو 18 ہجری میں گورنر بنایا۔ دوسرے خلیفہ سن 23 ہجری تک معاویہ گورنر بنا رہا۔ دوسرے خلیفہ کے بعد تیسرے خلیفہ 23 سے 35 ہجری تک تب بھی امیر شام گورنر بنا رہا۔ سن 18 سے گورنر ہے۔ پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کا جب زمانہ آیا تو اتنی جڑیں مضبوط ہو چکی تھیں، سن 31 ہجری میں 31 میں تو پورا شام امیر شام کے اختیار میں ہوا، پورا قنسرین بھی ہوا، حمص بھی ہو گیا، فلسطین بھی اس کے اختیار میں، شرق اردن بھی اس کے اختیار میں، دمشق بھی اس کے اختیار میں، اس لیے کہ یہ جو تیسرے خلیفہ تھے جن کا انتقال سن 35 میں ہوا ہے، یہ بنی امیہ سے تھے۔ یہ کس سے تھے؟ یہ بنی امیہ سے تھے، بنی امیہ سے۔ وہ کیسے بنی امیہ سے؟ ایک بات اور توجہ کریے گا، مولانا تیسرے خلیفہ کیسے بنی امیہ سے تھے، اس کو بھی آپ ہمیں بتا دیجئے۔ یہ جو عبد الشمس کا بیٹا تھا امیہ، عبد الشمس کا بیٹا امیہ ہے۔ امیہ کے دو بیٹے تھے۔ امیہ کے کتنے بیٹے تھے؟ دو بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام تھا حرب اور دوسرے بیٹے کا نام تھا ابو العاص۔ بہت توجہ کریے گا، ان باتوں کو اگر سیکھ لیا گیا تو تاریخ وہ آئینہ ہے جس آئینے میں حقیقت کو بہت صاف طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے نا۔ تاریخ ایک آئینہ ہے جس میں حقیقت کو دیکھا جاتا ہے نا۔ تو امیہ کے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ حرب، اور دوسرے بیٹے کا نام ہے ابو العاص۔ حرب کے بیٹے کو بتا چکا، حرب کے بیٹے کا نام ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان کے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام یزید اور دوسرے بیٹے کا نام معاویہ، پھر معاویہ کے بیٹے کا نام یزید اور یزید کے بیٹے کا نام معاویہ۔ معاویہ جو یزید کا بیٹا تھا، اسی پہ جب حکومت بنی امیہ کو اس نے ٹھکرا دیا تو حکومت اولاد ابو سفیان سے نکلی ہے، پر ابھی بھی بنی امیہ میں ہے۔ توجہ کریے گا، بہت توجہ، یعنی سن 64 ہجری میں 64 میں اولاد ابو سفیان سے حکومت نکل چکی ہے، چونکہ امیہ نے حکومت کو ٹھکرا دیا، پر بنی امیہ چونکہ معاویہ نے حکومت کو ٹھکرا دیا،
لیکن بنی امیہ کی جو دوسری شاخ ہے وہ دوسری شاخ کیا ہے؟ دوسری شاخ کیا ہے؟ پس امیہ کا ایک بیٹا، آپ بتائیں، حرب کے بیٹے کا نام ابو سفیان، ابو سفیان کے دو بیٹے، ایک یزید ایک معاویہ، معاویہ کا بیٹا یزید اور یزید کا بیٹا معاویہ۔ اب آتے ہیں ادھر، ابو العاص جو امیہ کا دوسرا بیٹا تھا، اس کے بھی دو بیٹے، ابو العاص کے کتنے بیٹے؟ دو بیٹے۔ ابو العاص کے ایک بیٹے کا نام حکم ہے اور دوسرے بیٹے کا نام عفان ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عفان۔ اور عفان کے بیٹے کا نام عثمان ہے۔ عثمان جو تیسرے خلیفہ ہیں نا، تو عثمان جو تیسرے خلیفہ ہیں، عثمان کے باپ ہو جائیں گے عفان، عفان کے باپ ہوں گے ابو العاص، ابو العاص کے باپ کون ہو جائیں گے؟ امیہ۔ دیکھا آپ نے؟ اور یہ جو دوسرا والا تھا حکم، ٹھیک ہے، امیہ کا، یہ جو ابو العاص کا دوسرا بیٹا تھا، ایک حکم ایک عفان، حکم کے بیٹے کو مروان کہتے ہیں اور مروان کے بیٹے کو عبد الملک بن مروان کہتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان کے بیٹے کو ولید ابن عبد الملک کہا جاتا ہے۔ اب آپ نے سمجھا نا؟ چونکہ امام سجاد علیہ السلام کو اگر سمجھنا ہے تو انہیں جاننا ہوگا، انہی سے سروکار تھا امام سجاد علیہ السلام کا، انہی سے سروکار تھا۔ اب آپ کو ایک مرتبہ اور کہنا چاہوں گا اپنی بات کو، تاکہ میرے سامعین تک بات صحیح طریقے سے پہنچ جائے، اور میں کہتا ہوں اور آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں، ایک طالب علم ہونے کے عنوان سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ باتیں اپنے گھر میں لے جا کے اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے دوست و احباب سے بھی شیئر کرنا چاہیے نا، یہ پتا تو چلے کہ بھئی کس طریقے سے بنی امیہ اور کس طریقے سے یہ مسئلہ تاریخ کا ہوگا۔ پس امیہ کے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام حرب، دوسرے بیٹے کا نام ابو العاص۔ ابو العاص کے کتنے بیٹے ہو گئے؟ جی دو بیٹے ہو گئے، ایک بیٹے کا نام حکم، دوسرے بیٹے کا نام عفان۔ حکم اور عفان بھائی بھائی ہو گئے۔ حکم اور عفان کون ہو گئے؟ بھائی۔ عفان کے بیٹے کا نام عثمان، اور عثمان کے ادھر سے آئیے حکم کے بیٹے کا نام مروان۔ تو عثمان اور مروان چچا زاد بھائی ہو گئے۔ مروان تیسرے خلیفہ کے چچا کے بیٹے ہیں، اور مروان کے بیٹے کا نام عبد الملک ہے، اور عبد الملک کے بیٹے کا نام ولید ہے۔ خوب، اتنی بات جب ہو گئی، اب سلسلہ جب پہنچا ہے کہ سن 35 ہجری میں بھی امیر شام گورنر، 4.5 سال امیر المومنین کی حکومت، تب بھی امیر شام گورنر، پھر امام حسن علیہ السلام آئے، تب بھی امیر شام گورنر۔ بھئی امیر المومنین کی زمانے حکومت میں بھی اس نے شام کو اتنا مضبوط بنا دیا، اور پورے شام کے لوگوں سے، شام کے لوگوں میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ نبی نے یہ فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار۔ یہ لوگ بنی امیہ یہ کہتے تھے، شام والوں سے کہہ رکھا تھا، ہم ہی نبی کے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے اہل بیت کے گھرانے کی ایک فرد کا جانا ضروری تھا، جو جا کے بتائے کہ بھائی تمہیں دھوکے میں رکھا گیا ہے، تمہیں غفلت میں رکھا گیا ہے، ان کا نبی سے رشتہ نہیں ہے، حقیقی نبی کے رشتہ دار ہم ہیں نا۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا، تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، بہت توجہ کریے گا، تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں در آیا پانی۔ اگر حکومت میں پانی آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ کبھی پانی یہاں تک پہنچے گا، یہاں تک پہنچے گا، یہاں تک پہنچے گا، یہاں تک ہوگا، یہاں تک ہوگا، پھر یہاں تک آئے گا، پھر سر سے اوپر ہوگا۔ اچھا اگر پانی سر سے اوپر ہوگا تو کیا ہوگا؟ توجہ کریے گا، تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں در آیا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، تاجداری میں اورنگ و نگی ڈوب گئی، آسمان سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی۔
आसमां से जो हुसैन आसमान इज्जत का नाम है, हुसैन आसमान करामत का नाम है, हुसैन आसमान शहादत का नाम है। आसमां से जो लड़ी थी, मगर कोई हुसैन के कद को पहचान सकता है? अल्लाह अल्लाह। आसमां से जो लड़ी थी, आसमां से जो लड़ी थी, वो जमीन डूब गई। ऐसे सुरमा को लेकर हुसैन आया था ना, ऐसे हस्तियों को लेकर आए थे। अच्छा, तो सन 40 में तब भी अमीर शाम गवर्नर रहा, 41 में सुलह हो गई तो अमीर शाम हाकिम बन गया। आप जरा देखें ना, हाकिम बना तो सन 60 तक हाकिम रहा। और सिर्फ नहीं, अपने बाद भाई एक इलाही रहबरी को उसने दुनियावी सल्तनत में बदल दिया, एक इलाही रहबरी को दुनियावी सल्तनत में बदल दिया और अपने बाद अपने जैसे बदकिरदार को बैठा गया। ये तो उसके बेटे ने कहा है, मैं आने वाली गुफ्तगू में अर्ज करूंगा। अच्छा, तो सन 60 में यजीद आया तो हुसैन अपना वतन छोड़ दिया, मक्के आ गए, मक्के से करबला आ गए, करबला में शहीद हुए। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को लाए थे ना, ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को लाए थे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम सन 61 में असीर बना के गए, ले जाए गए ना। आपको एक बात बता दूं, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये हम लोग कहते तो हैं कि इमाम सज्जाद के हाथ में हथकड़ियाँ थी और पाँव में बेड़ियाँ थी, ये तो जाहिर है, ये तो जाहिर है। मगर हकीकत में जिसने क़यामत तक के लिए ज़िल्लत का तौक यजीद की गर्दन में डाला है, उसे सैयद सज्जाद कहा जाता है, उसे सैयद सज्जाद कहा जाता है। ना भाई साहब, ये कह देना सुबह क़यामत के लिए, सुबह क़यामत के लिए जिसने ज़िल्लत का तौक पहनाया है ना, उसे इमाम सज्जाद कहा जाता है। सज्जाद को मुजाहिद आज़म कहूँगा मैं। देने जवाब जुल्म ये जालिम के घर गए, देने एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब आइए अजीज़ान मोहतरम, जब यहाँ तक आ गए सन 61 हिजरी में, कल कुछ लोगों ने मुझसे एक बात कही कि ऐ काश इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के थोड़े से वो जुमले भी तो बता दीजिए जो यजीद की आंखों में आंखें डाल के इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने, यजीद ये समझ रहा था कि ज़ाहिरी तौर के ऊपर हमको फत नसीब हो गई, हमें फत नसीब हो गई, और ये देख रहा था कि 22 साल का जवान है, वो भी बीमार है, किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं है और 6 महीने से सफर में है। ये क्या लोग ये समझ रहे थे कि अम्मा ये 22 साल का जवान जिसने ना मदरसा देखा है, जिसने ना मकतब देखा है, जो बीमार है, ये क्या जाके बोलेगा? तो यजीद ने कहा इन्नहु मिन अहले बैतिन, अल्लाह अल्लाह, कद ज़ुक़्क़ुल इल्म ज़क्का। ये किसी और घराने की फर्द नहीं है, ये किसी और घराने के फर्द नहीं, ये अहले बैत के घराने के फर्द है, जिसे इल्म ऐसे दिया जाता है जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना चुगाता है। दाना, परिंदा जो दाना लेता है ना, वही दाना अपने बच्चे को देता है। ये इस ताबीर में बड़ी दिक्कत है। यानी अहले बैत के घराने में जो इल्म होता है, सबके यहाँ एक जैसा इल्म होता है। बहुत तवज्जो करिएगा, ये एक मंबा से और एक जगह से लेते हैं। और जब इसरार बढ़ता गया तो यही मुआविया जो यजीद का बेटा है, इसने भी आके कहा और लोगों ने भी कहा। तो यजीद ने कहा कि इन्नहु इंसाअद लम यंजिल इल्ला बेफज़ीहती व फ़ज़ीहत आले अबी सुफियान। हुसैन की आगोश में पला बड़ा बच्चा है, 2 साल इमाम अली अलैहिस्सलाम की आगोश तरबियत पाई है, 12 साल इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के साथ रहे। कहा अगर ये मिंबर पे चले गए, मगर क्या कुदरत का एहतमाम था, क्या कुदरत का, अगर ये मिंबर पे चले गए ना, उस वक्त तक ये नहीं उतरेगा जब तक कि मुझे रुसवा न कर ले और आले अबू सुफियान को रुसवा न कर ले। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब मैं बुनियादी बात अर्ज करना चाहूँगा, आखिर
بعض جگہوں کے اوپر بعض علماء نے کہا ہے کہ کسی نے میرے چوتھے امام سے اسی شام میں پوچھا یہ بتائیے، طنز کر کے پوچھا تھا یہ بتائیے فتح کس کی ہوئی، فتح کس کی ہوئی؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے ایک ہی بات کہی تھی، صرف ایک جملہ، اور اس پہ بڑے بڑے تھنکروں نے جب گفتگو کی کہا خدا کی قسم اگر امام سجاد علیہ السلام کو صرف اسی ایک بات کے بیان کرنے کے لیے شام آنا ہوتا تب بھی ضرورت تھی کہ امام سجاد آ کے کہیں۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ فتح کس کی ہوئی تو کہا کہ جب اذان کا وقت ہو، کہا جب اذان کا وقت آئے نا تو بس سمجھ لینا کہ فتح کس کی ہے، یعنی وہ مسلمان تھا، تم مسلمان ہو۔ ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے جب تک مسلمان ہے نماز کا وقت آئے گا تو اذان دینا پڑے گا، اذان دو گے تو کہنا پڑے گا اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہا جب نام خدا لیا جائے اور نام خدا کے ساتھ رسول اللہ کا نام لیا جائے نا بس سمجھ لینا فتح کس کی ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے عزیزان محترم، تاریخ میں میں نہیں جاننا چاہتا ہوں، کوفے میں ہوا ہے، تیسرے خلیفہ کے گورنر نے جب نماز صبح شراب پی کے پڑھائی تو 2 رکعت نماز کی جگہ 4 رکعت پڑھا کے رکوع میں، یہ تو جملہ سنیے، رکوع میں جا کے تیسرے خلیفہ کے گورنر ہیں، رکوع میں جا کے کہتا اشرب وسقنی، شراب پیو اور پلاؤ، شراب پیو۔ بھئی رکوع کا ذکر ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور اس میں جا کے کہہ رہا تھا شراب پیو اور پیو۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا اگر حسین کا یہ یادگار انقلاب نہ ہوتا، امام سجاد علیہ السلام کو نہ آتے تو اسی طرح سے دین محو ہو جاتا، اسی طرح سے دین محو ہو جاتا۔ یعنی سبحان ربی العظیم و بحمدہ کی جگہ لوگ کیا کہنے لگتے اشرب وسقنی، اشرب وسقنی۔ یہاں سے آپ کو قیام امام حسین علیہ السلام کے عظمت اور اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اور جب امام سجاد علیہ السلام ممبر پہ آئے نا، چند باتیں عرض کروں گا، جب ممبر پہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام آئے تو یہاں سے نہیں شروع کیا۔ آپ کو پتا ہے کن بھی اپنے مجموع میں بولنا بہت آسان ہے، ان لوگوں کے درمیان امام سجاد علیہ السلام گفتگو کر رہے تھے جو امام علی علیہ السلام کو سب کرتے تھے، گالی دیتے تھے، گالی دیتے تھے۔ اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن 4000 مرتبہ لعنت کی جاتی تھی امیر المومنین پہ۔ کس لیے بھائی صاحب؟ تاکہ خدا سے قریب ہوا جا سکے۔ اما قنوت میں دعائیں قنوت پڑھنے کے بجائے مولا پہ لعنت کرتے تھے، مولا پہ لعنت کرتے تھے۔ ایسے مجمع میں بولنا، اس کے لیے یقیناً اہل بیت کی کوئی فرد ہونا چاہیے نا۔ اما جس منبر سے سب سے زیادہ امیر المومنین کو برا بھلا کہا گیا، خدا کی قسم سب سے زیادہ مولا کے فضائل بیان کیے ہیں، مگر کتنی بصیرت کے ساتھ بیان کیا ہے اسے تو امام سجاد بتائیں گے نا۔ ہاں کیا قدرت نے علی میں وہ عجیب کیفیت رکھی ہے کہ چاہے وہ پہلا علی ہو، چاہے وہ چوتھا علی ہو، چاہے وہ 8واں علی ہو، علی جب مجمع میں آ جاتا ہے نا تو ذہنوں کی کیفیت کا عالم ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب منبر پہ گئے تو میرے امام نے 3 اہم باتیں بتائی ہیں، بہت توجہ کریے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہی کہ دین اسلام میں اہل بیت کا مقام کیا ہے، چونکہ یہ بتایا جا رہا تھا نا، انہیں تو بتایا نہیں گیا تھا، انہیں تو یہ کہا گیا تھا کہ بھئی ہم ہی نبی گرامی کے حقیقی رشتہ دار ہیں۔ بس سب سے پہلی بات دین اسلام میں اہل بیت کا مقام کیا ہے یہ بتایا۔ دوسری بات اہل بیت کے فضائل کے تابناک چہرے کو آشنا کرایا ہے، شام والوں سے بھی اور پوری بشریت کو پہچنوایا۔ اور تیسری بات ایک عقلی قاعدے کی طرف اشارہ کیا کہ اے شام والو یہ بتاؤ جو راستہ بتاتا ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے یا جو راستہ پوچھتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا، یہ حقیقت میں قرآن کی ایک آیت ہے، أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ۔
ایک صلوات پڑھیں ور محمد. حقیقت میں ایک عقلی قاعدے کی طرف اشارہ. یہ بتاؤ افضل کے پیچھے چلنا چاہیے, بہت توجہ کریے گا, یا مفضول کے پیچھے چلنا چاہیے؟ اسی کو میں نے آسان لفظوں میں کہا, اما جو راستہ بتائے اس کے پیچھے چلنا چاہیے, یا جو راستہ پوچھے, یا جو راستہ پوچھے. اب کہتے ہیں کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اہل بیت کے فضائل کو ان سے چھینا جا سکتا ہے. کہا یا تو تاریخ بدل دو, بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے, یا تو تاریخ بدل دو, یا کردار بدل دو, یا کیریکٹر بدل دو. اگر نہیں بدل سکتے ہو نا تو نہ اہل بیت سے ان کی فضیلتوں کو چھینا جا سکتا ہے, اور نہ ہی اہل بیت کے مقابل میں کسی کو لایا جا سکتا ہے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر اچھا یزید بیٹھا تھا, یزید بیٹھا تھا, اچھا صرف بیٹھا ہی نہیں تھا, کہہ رہا تھا کہ یہ خارجی ہے, اس کا دین سے کوئی رشتہ نہیں. اما جب تقریر شروع کی تو مجمع کہہ رہا تھا اسے خارجی بتایا جا رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے مینا میرا ہے, یہ کہہ رہا ہے مکہ میرا ہے, یہ کہہ رہا ہے زمزم میرا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ کعبہ میرا ہے, کعبہ میرا ہے, یہ کہہ رہا ہے قرآن سے ہمارا رشتہ ہے, اور اسے خارجی بتایا جا رہا ہے. اما کس شان سے میرے امام نے بتایا. کہا تم کس کے پیچھے چلتے ہو, فضیلتیں کس کے پاس ہیں؟ عجیب طریقہ اختیار کیا. اما کیا شان ہے اہل بیت کی. یزید بیٹھا ہوا تھا, جرت ہو سکتی ہے کہ یزید کے سامنے کوئی بولتے. ہاں یزید کے سامنے بولنے کے لیے بنی ہاشم کا چشم و چراغ چاہیے نا, حسین کا راج دلہا چاہیے نا, علی مرتضیٰ کا پیارا چاہیے نا. اللہ اللہ. اچھا پوچھوں جوش سے, میں جوش کے ان اشعار کو پڑھوں گا. خدا کی قسم یہ وہ عظیم شان تقریر تھی نا جس کے بعد تو پھر انقلاب آ گیا. کہا کہ اب زیادہ دن اگر یہاں رہ گئے تو ہمارے تختہ ہی پلٹ جائے گا. اما پلٹ جائے گا نہیں, پلٹ دیا. بہت توجہ کریے گا, پلٹ دیا. بے درد کے حسرت کو نکلتے نہیں دیکھا, کاغذ کی کبھی ناؤ کو چلتے نہیں دیکھا, ظالم کو کبھی پھولتے پھلتے نہیں دیکھا. ٹھوکر ہے یہ وہ جس سے سنبھلتے نہیں دیکھا. وہ تخت ہے کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ اے خاک بتا وہ تخت ہے کس قبر میں, وہ تاج کہاں ہے؟ اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے؟ احساس نہیں جس میں وہ تاریخ ہے سینہ, دوزخ میں اترتا ہے صدا ظلم کا سینہ. پستی کی علامات ہے انصاف سے کینہ, جو حق سے لڑا ڈوب گیا اس کا سفینہ. ہاں پیرو باطل کو ابھرتے نہیں دیکھا, جب زلف یہ بگڑی تو سنورتے نہیں دیکھا. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ, اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ. کیوں چپ ہے اسی شام سے پھر چھیڑ ترانہ. اللہ اللہ. اما کیا سن 61 ہجری میں جا رہے ہیں نا, کیوں چپ ہے اسی شام سے پھر چھیڑ ترانہ. تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ, مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. مٹتے ہوئے اسلام کا, مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو. اما کیسی حسین نے اپنے اصحاب و اقربا میں کیسی روح پھونکی تھی, ہر ایک کو حسین بنا دیا تھا. حسین ہم بھی اسی لیے فرش عزا بچھاتے. وہی حسین کا جذبہ, وہی حسین کی توحید, وہی حسین کی استقامت, وہی حسین کا ایمان. اے کاش ایمان حسینی کی ہلکی سی جھلک ہمارے یہاں آ جائے, روح حسینی سے ہماری روح میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے. اگر حسین سے ذرہ برابر بھی ہم آہنگی پیدا ہو گئی, اور پھر اس ہم آہنگی کے نتیجے میں اگر ایک قطرہ بھی آنسو گر جائے گا نا تو اسے قطرہ نہ سمجھیے گا, یہ قطرہ ضرور ہوگا مگر پوری دنیا اس کا مقابلہ نہ کر سکے گی. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. سب سے پہلے وہ کیسے اصل
حقیقت میں امام انڈائریکٹ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم اس کو، امام المسلمین کے تو بیٹھا ہوا تھا نا وہاں پہ، انڈائریکٹ یہ کہہ رہے تھے اس کو جس کا نہ حسب ہے نہ نسب ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اما رہنما تو اسے ہونا چاہیے جس کا حسب بھی بے نظیر ہو اور نسب بھی بے نظیر ہو، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ ہم اہل بیت ہیں۔ اللہ اللہ، وہ کوئی اور نہیں۔ مولانا حسب کی بھی تعریف کریے۔ حسب کیا ہوتا ہے؟ حسب کردار کو کہتے ہیں، حسب کیریکٹر کو کہتے ہیں، حسب کمالات کو، ان کمالات کو کہتے ہیں جسے انسان خود حاصل کرتا ہے اپنی زندگی میں اور آنے والی نسلیں اس پہ فخر کرتی ہیں۔ توجہ کریے گا، ان کردار کو حسب کہا جاتا ہے جسے انسان خود حاصل کرتا ہے اور آنے والی نسلیں اس پہ فخر کرتی ہیں نا، اسے حسب کہا جاتا ہے۔ نسب یہ میرے ماں، یہ میرے دادا، یہ میرے پردادا، یہ ان کے باپ، اسے نسب کہتے ہیں۔ امام نے کہا کم سے کم اس کو اپنا رہنما بناؤ جس کا نسب عالی ہو اور حسب عالی ہو۔ کہاں تم جس کے نہ نسب کا پتہ نہ حسب کا پتہ۔ اب اہل بیت کا حسب بتایا امام نے۔ اب اہل بیت کا ایھا الناس، یہ نہیں کہا جاتے کہ میرے بابا قتل کر دیے گئے۔ امام نے کہا بولنا ہمیں آتا ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اما کیسے فکروں کو منقلب کر دیا۔ ایھا الناس اعطینا ستا، اے لوگو ہمیں 6 چیزیں دی گئیں۔ اب مجمع سوچنے لگا، اما کیا 6 چیزیں؟ اب یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ خارجی ہے یا فلاں، ذہن بدل گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے فکروں کو کیسے کیپچر کیا ہے امام نے، کس طریقے سے ان کے اوپر مسلط ہوئے۔ ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بسبع بأن منا النبي، منا الصديق، منا الطيار، منا اسد اللہ واسد رسول اللہ، منا سبط هذه الامة، منا مہدی هذه الامة۔ صلوات پڑھیں بر محمد آل محمد۔ یہ کیا امام نے کہا دیکھو رہبر کی، رہنما کی بنیادی شرط عالم ہونا چاہیے۔ عالم رہنما بنے گا۔ تم کس جاہل کے پیچھے پڑے؟ اور یہ نہیں کہا کہ میں عالم ہوں۔ اوتینا، ہم اہل بیت کو علم دیا گیا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، صرف اپنی بات نہیں کہی، مقام اہل بیت کو کس شان سے پہچانوایا ہے، اس لیے امام حسین علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اوتینا العلم، بھئی رہبری کی بنیاد علم ہے، وہ ہمارے پاس ہے اور تم اس کے پیچھے جاتے ہو۔ والحلم کا، جو انسان جس کے یہاں صبر کا مادہ نہ ہو وہ کبھی بھی امت کو گائیڈ نہیں کر سکتا ہے۔ جو انسان ذرہ برابر برداشت نہ کر سکے وہ کیا امت کو گائیڈ کرے گا، وہ کیا امت کی رہنمائی کرے گا۔ علم بھی ہمارے پاس، علم بھی ہمارے پاس، اللہ اللہ، اور تم کس کے پیچھے ہو؟ اما کیا شان ہے، کیا شان ہے، کیسے بات کو پہنچایا جاتا ہے اسی کے سامنے، اسی اور ظاہر میں انہی لوگوں کا منبر، انہی کا مجمع۔ کیا شان ہے میرے امام کے، اما منبر کو اپنے اختیار میں لے لے، جو ان کے مجمع پہ اپنے کو بالکل مسلط کر دے اور پورے مجمع کو اپنے کنٹرول میں کر دے، اسے کہتے ہیں ایک 22 سالہ جوان، مگر وہ جوان جو حسین کی آغوش تربیت میں پلا بڑھا ہونا، ایسے انسان کو کہتے کہ علم ہمیں دیا گیا، علم ہمیں دیا گیا۔ فصاحت، بولنے کا طریقہ ہمارے پاس ہے۔ فصاحت کہتے ہیں کہ لوگوں کی فکروں کو منقلب کرنے کے لیے بولنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے بھئی، امر بالمعروف بھی کرنا ہے تب بھی بولنے کا طریقہ آنا چاہیے، نہی عن المنکر کرنا ہے تب بھی بولنے کا طریقہ آنا چاہیے، کوئی بات سمجھانا ہے تب بھی بولنے کا طریقہ آنا چاہیے، کسی کو کسی چیز سے روکنا ہے تب بھی بولنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ کہا بولنے کا طریقہ ہمیں دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ 3 باتیں، چوتھی بات سخاوت ہمارے پاس ہے، سخاوت ہمارے پاس ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اور رہبری کی اساس
شجاعت ہمارے پاس ہے۔ آپ کو پتا ہے ایمان کی شرطوں میں سے علماء نے ایک شرط لکھی ہے، جو میدان چھوڑ کے بھاگے وہ امام نہیں بن سکتا ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اما جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، جو دشمن سے ڈر جائے، وہ امام نہیں بن سکتا ہے۔ اور کیسی شجاعت ہے! میرے دادا تو مکہ مکرمہ میں نبی کے بستر پہ تب سوئے جب چاروں طرف سے تلواریں لیے ہوئے ننگی تلواروں کے سائے میں جس کے دادا سوئے ہیں نا، وہ میں ہوں، وہ میں ہوں۔ اکیلا مکہ مکرمہ میں جس کا دادا سویا اور اتنی سکون سے سویا، رات بھر سوتا رہا، دشمن سمجھ ہی نہ سکا کہ رسول سوئے ہیں یا علی مرتضیٰ سوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ کا علم ہمیں دیا گیا، حلم ہمیں دیا گیا، بولنے کا طریقہ ہمیں دیا گیا۔ ہم سخی ہیں، اللہ اللہ، ہم سخی ہیں، ہم سخی ہیں۔ اس پہ بھی بہت گفتگو ہو سکتی ہے، نہیں کروں گا کہ ہم شجاعت ہمارے پاس ہے ہر چیز کی۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ شجاعت صرف میدان جنگ میں تلوار چلانے کا نام ہے۔ سب سے بڑی شجاعت یہ ہے کہ ظالم حکمراں کے سامنے حق بات کہہ دی جائے، اور یہ کہہ رہے ہیں، اما کہہ بھی رہے ہیں۔ آپ غور کریے، کہہ رہے شجاعت ہمیں دی گئی اور اسی وقت شجاعت کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یزید جیسے ستمگر کے سامنے، اسی لیے تو جوش نے کہا تھا کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں۔ باطل کے خلاف اعلان حق کو کربلا کہا جاتا ہے، جو مالداری کو اپنے ٹھوکروں سے رود دے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا جرأت انکار ہے پیشے سلطان، ستمگروں کے خلاف جو بولنا سکھا دے اسے کربلا کہا جاتا ہے، ظالموں کے خلاف جو اٹھنا سکھا دے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتے۔ شجاعت ہمیں دی گئی ہے، والمحبت فی قلوب المومنین، کہا اگر مومن ہونا، قلب مومن کو کھولا جائے تو مومن کے دل میں صرف محبت اہل بیت کا چراغ جلتا ہے۔ عجیب بات میرے امام نے کہی ہے، کہا ایمان اگر ہے، ایمان کی بات کہی ہے، کوئی بھی اگر مومن ہے اور اس کے قلب کو کھولنا ممکن ہے تو تم کھول کے دیکھ لینا، ضرور اس کے قلب میں محبت اہل بیت کا چراغ روشن ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو، امام علی علیہ السلام نے ایک دن امام حسین علیہ السلام سے کہہ دیا، یا ابرۃ کل مومن، حسین آپ مومن کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو ہیں۔ اچھا، یعنی جو مومن کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، میرے مولا نے کہا یہ حسین ہے۔ کیوں بھائی صاحب، کیوں؟ اس لیے کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں حسین بسا ہوا ہے، قلب سے ہوتا ہوا اس آنسو کو۔ تو امام حسین نے کہا انا یا ابھی، نعم یا بنیا، نعم یا بنیا، تم مومن کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو، یہ بڑی فضیلت ہے، بڑی محبت کا پایا جانا۔ قرآن میں ایک جگہ قرآن کہتا ہے کہ اے میرے نبی، اگر آپ کسی کو پوری دنیا دے دیں اور آپ چاہیں کہ وہ آپ سے محبت کرے اور ہم نہ چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے۔ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہ چاہیں تو کسی کے دل میں دوسرے کی محبت نہیں آ سکتی، مگر کیا شان ہے بھئی، محبت ہی انسان کو پیچھے لے جاتی۔ آپ کس بنیاد پہ یہاں بیٹھے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، علامہ سید محسن امین آملی رحمۃ اللہ علیہ نے سرزمین لبنان سے کہا کہ مجلس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مجلس میں آ کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم نبی اور آل نبی کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ بڑی فضیلت ہے، یہ کتنا ایک عزادار کو کتنا اوپر لے جا۔ آپ اپنے مقام کو تو سمجھیے بھائی، نبی اور آل نبی سے یہ کہنا کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ہم آپ کے غم میں برابر، یہ ہوا حسب، یہ ہوا جو امام نے 6 باتیں بتائیں، یہ حسب ہوا۔ اللہ اللہ، علم، حلم،
फसाहत, समाहत यानी सखी हम हैं, और उसके साथ शुजाअत हमें दी गई और मोहब्बत भी हमें दी गई। तो कहा कि देखो हसब हमारे पास, तुम इसके पीछे। अजीब बात है, तुम इसके पीछे और हसब हमारे पास है। आका अपना नसब भी तो बता दीजिए। मिन्नन नबीयुल मुख्तार, नबी हमसे हैं, सिद्दीक। अच्छा क्या शान है, पहली मर्तबा नाम नहीं बताते थे इमाम। सोचे ये मजमा का नबी हमसे, सिद्दीक हमसे, सिद्दीक यानी मौलाए कायनात, और कहा जाफर तैयार हमसे हैं, रसूल खुदा के चचा जनाब हमजा हमसे हैं, इस उम्मत के दो नवासे हसन और हुसैन हम में से हैं। और इस्लाम के फ्यूचर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस उम्मत के मेहदी भी हम ही में से हैं। एक सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और जागती हुई सलावत का सहारा दे दे। इसके बाद बाज़ बातों को छोड़ते हुए कहा अनब्न ज़मज़मा व मिना, मैं ज़मज़म का बेटा, मैं मिना का बेटा, मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। मन बलग़ बिही जब्राईल इला सिदरतिल मुंतहा, जिसे जब्राईल सिदरतुल मुंतहा तक लेकर। मजमा कह रहा है कि ये कह रहे मिना का बेटा, जमजम का बेटा, मरवा का बेटा, सफ़ा का बेटा। ऐ काश उसका नाम भी बता दे। ये जवान ये कह रहा है कि मैं उसका बेटा हूँ जिसे जिब्राईल सिदरतुल मुंतहा तक ले गया। और फिर मेरे इमाम ने कहा ये इसके खारिजी कह रहा है। फिर इमाम ने कहा कि अनब्न मन दना फतदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना, मैं उसका बेटा हूँ जो मेराज पे गया तो अब्द और माबूद इतने करीब हुए कि गोया फासला ख़त्म हो रहा था। फिर का अनब्न मन औहा इलैहिल जलील मा औहा, मैं उसका बेटा हूँ जिस पे कुरान उतरा है। आप ज़रा गौर तो करें, मैं उसका बेटा हूँ, ये हमें खारिजी बताते हैं। इसी से तो मजमे को मुनक़लिब कहा। ये अब मजमा कह रहा था काश उसका नाम भी बता दे। तो आखिर में मेरे इमाम ने कहा अनब्न मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। मेरे ख्याल से अब बात वाज़ेह हुई होगी। क्यों ये बातें कह रहे थे? क्योंकि 46 साल तक बताया ना, सन 14 से सन 61 हिजरी तक पूरी जो बनी उमैया ने साजिश रची थी वो अपने को नबी का रिश्तेदार बता रहे थे। और कूफे के जब खुतबे देखिएगा तो उसमें अहले बैत का तारुफ नहीं है। क्यों भाई? सारे अहले कूफा जानते थे कि अहले बैत है, सारा अहले कूफा जानता था। लेकिन जब दमिश्क में खुतबा दिया है तो अहले बैत का तारुफ कराया गया है। क्यों? इसलिए कि वहाँ यही बताया गया था हम हकीकी रिश्तेदार हैं नबी किराम। ये तो खारिजी हैं, ये तो खारिजी हैं, तवज्जो करने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जिस पे कुरान उतरा है मैं उसका बेटा हूँ। अब जब अपने दादा की बात आई ना, बस इसी को अर्ज़ करूँगा और फिर जुड़ूँगा। इसी से तो इनकलाब आया। अब अली मुर्तज़ा को बताना, तुमने मेरे दादा को बुरा भला कहा है, तुम मेरे दादा को बुरा भला कह सकते हो। अब जब यहाँ पे अपने दादा के तारुफ की बात आई तो पहले नाम ना लिया। अनब्न मन ज़रबा बैन यदै रसूलिल्लाहि बिसैफ़ैन व ताना बिरुमहैन व हाजरल हिजरतैन व बायअल बैतैन व लम यकफुर बिल्लाहि तरफत ऐन। बहुत तवज्जो करिएगा, मेरे मौला को करमल्लाहु वजहहु लिखा जाता है। बरादरान अहले सुन्नत करमल्लाहु वजहहु लिखते हैं। क्यों भाई साहब? अल्लाह इनके चेहरे को मुकर्रम बनाए। क्यों लिखा जाता है करमल्लाहु वजहहु? उसे लिखते हैं जो ज़िंदगी में कभी भी गैर खुदा के सामने सर न झुकाए। बहुत तवज्जो करिएगा, एक लम्हे के लिए भी इमाम ने कहा पलक झपकने के बराबर भी कहा मैं उसका बेटा हूँ जो रसूल खुदा के सामने 2 तलवारों से लड़ा। ये कौन सी जंग है? कौन सी जंग है आपको पता है? कहाँ सन 61 हिजरी, कहाँ सन 61 हिजरी और कहाँ सन 3 हिजरी जंगे उहद में अमीरुल मोमिनीन ने रसूल पाक की हिफाजत में इतनी तलवार चलाई कि तलवार चलाते चलाते अमीरुल मोमिनीन की तलवार टूट गई। और जब तलवार टूट गई तो अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है आसमान से जुल्फ़िकार उतरी और फरिश्ता कसीदा पढ़ता हुआ आया, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कहा मैं उसका बेटा हूँ जो नबी के साथ सामने
دو تلوار سے لڑا، جس نے 2 نیزے سے جنگ کی، جس نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، جس نے نبی گرامی کے دست مبارک پہ 2 مرتبہ بیعت کیا ہے، توضیح نہ دے سکوں گا۔ قاتل بدر و حنین، جو بدر کا سورما ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ جو حنین کا، آپ کو پتا ہے حنین میں 12,000 مسلمان تھے۔ کتنے ہزار؟ اما صرف سن لینا، آپ ذرا سوچیں 12,000 مسلمان تھے۔ جب قبیلے حوازن نے جنگ حنین میں حملہ کیا، سب کے سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، صرف 10 لوگ بچے تھے۔ صرف کتنے؟ 12,000 مسلمان نبی گرامی کو جنگ حنین میں چھوڑ کے بھاگے، صرف 10 لوگ بچے تھے۔ اس 10 میں بھی 9 بنی ہاشم تھے، اور اس میں بھی علی مرتضیٰ کے لیے تاریخ نے لکھا ہے کہ نبی گرامی، کیا شان تھی میرے نبی کی، مجمع چھوڑ کے بھاگا مگر نبی اپنے اونٹ پہ ویسے ہی کے ویسے ڈٹے رہے۔ اور نبی گرامی کے اونٹ کے سامنے جو شخص تلوار لیے کھڑا ہوا ڈٹا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ صرف اور صرف علی مرتضیٰ تھے، جو اپنے دست مبارک میں شمشیر لیے ہوئے نبی گرامی کا تحفظ کر رہے تھے۔ اس جنگ حنین کو سن 61 ہجری میں امام سجاد نے بتایا ہے، میں کسی اور کا بیٹا نہیں ہوں، جو 2 تلوار سے لڑا جنگ احد میں اس کا بیٹا ہوں۔ قاتل بدر و حنین۔ اچھا یہاں پہ تو کہہ سکتا ہوں نا یہ علی مرتضیٰ ہے نا، امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے ہمارے آخری امام ہوں گے، خدا کی قسم یہی شان ہوگی، حیدری شان۔ اسی لیے تو کہا ہے بڑی پیاری بات، اٹھے گا شور صفے کارزار سے بھاگو، برس رہی ہے اجل ذوالفقار سے بھاگو، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، صدا کسی کی نکل کر مزار سے بھاگو۔ توجہ کریے گا، کوئی کہے گا نبی کے دیار سے بھاگو، صدا کسی کی نکل کر مزار سے بھاگو، قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے۔ قبائل ظلم و تشدد کو پھاڑنے والا پھر آ گیا در خیبر اکھاڑنے والا۔ اما کیسا سورما حسین لے کر آیا ہے، کسے سید سجاد کہا جاتا ہے، اس کا بیٹا ہوں۔ قاتل بدر و حنین، جو بدر کا سورما اس کا بیٹا، حنین کا سورما اس کا بیٹا۔ لم یکفر باللہ طرفت عین، جس نے پلک جھپکنے کے برابر غیر خدا کے سامنے سجدہ نہیں کیا، اس کا بیٹا۔ یہ ہمارا نسب ہے، یہ ہمارا، اسے تم اپنا امام مانتے، جنہوں نے سن 8 ہجری میں فتح مکہ پہ اس کے باپ کو، اس کے دادا کو، اس کی دادی کو، بھئی فتح مکہ میں امیر شام کو غلام بنایا گیا، فتح مکہ میں ابو سفیان کو غلام بنایا، فتح مکہ میں ہندا کو غلام کنیز اور غلام بنا کے جس پہ رحم کھا کے آزاد کیا جائے اسے طلقاء کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ طلقاء۔ یہ طلقاء کا بیٹا، یہ طلقاء کا بیٹا، طلقاء کا بیٹا ہے نا۔ اس کے باپ پہ میرے جد نے رحم کیا، اس کی دادی پہ میرے جد نے رحم کیا ہے، اس کے دادا پہ میرے جد نے رحم کیا ہے نا۔ جنہوں نے زندگی بھر بتوں کے سامنے سر جھکاتے رہے، ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہو، ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہو۔ اتنا تو سمجھ لیا کرو رہبر کو کیسا ہونا چاہیے اور کس کے پاس وہ شرائط ہیں، کس کے پاس وہ شرائط ہیں۔ اما کہتے گئے میرے ماں، میں اس کا بیٹا ہوں، لم یکفر باللہ طرفت عین۔ امام اور بتا دیجئے نا اپنے دادا کی صفات، مکی مدنی خیفی بدری احدی شجری وارث المشعرین ابو السبطین الحسن والحسین ذاک جدی علی ابن ابی طالب۔ صلی علی محمد۔ آپ یہ بتائیے کہیں سے لگ رہا ہے کہ غیر کے مجمع میں پڑھا ہے امام سجاد نے؟ ہاں مجھے یہ بتا دیجئے کہیں سے ایسا لگ رہا ہے؟ مکی میرا دادا مکی ہے، مدنی ہے، ہاشمی ہے،
ابتہی ہے، احد کا سورما ہے، بدر کا سورما ہے، مشعر کا مالک میرا دادا ہے، مزدلفہ کا وارث میرا دادا ہے، امت کے 2 نواسوں کا باپ میرا دادا ہے۔ وہ 2 نواسے کون؟ حسن و حسین، میرا حسن و حسین کا بابا میرا دادا ہے۔ مجمع سوچ رہا تھا اے کاش یہ جوان اپنے دادا کا نام بھی بتا دے، اور فوراً امام نے کہا ذاکا جدی علی بن ابی طالب۔ یہ جو میں نے صفات بیان کی ہے نا، یہ کسی اور کے نہیں ہیں، یہ میرے جد علی بن ابی طالب کے ہیں۔ یہ میں اس کا ہوں۔ مجمع کہہ رہا ہے کہ انہیں خارجی بتایا جا رہا ہے، انہیں خارجی بتایا جا رہا ہے، ساری فضیلتیں تو انہی کے پاس ہیں، اسی لیے معاملے آئے تھے، اسی لیے معاملے کر آئے تھے۔ یہاں سے حسین کو سمجھنا پڑے گا، یہاں سے حسین کے یادگار انقلاب کو سمجھنا پڑے گا، سوچنے کی ضرورت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کو اس لیے لے کر آئے تھے۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے کہا خدیجہ کا بیٹا ہوں، پھر امام نے کہا میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں۔ آخر میں امام سجاد علیہ السلام نے کربلا کے مصائب پڑھے، اور جب کربلا کے مصائب پڑھے تو آخر میں امام سجاد علیہ السلام نے اپنے کرتے کا گریباں چاک کر دی اپنے کرتے کا گریباں۔ یہاں سے زج الناس زج الناس، اور بھی مسئلہ اذان کا بھی مسئلہ، یہاں سے سر پیٹ کے لوگ رونے لگے۔ یزید دربار چھوڑ کے مسجد سے بے تحاشا جو انسان لوگوں کے ساتھ آتا جاتا خود اٹھ کے چلا گیا۔ ایسا انقلاب۔ اس کے بعد رہائی کا مسئلہ آیا، یہاں سے اب احساس بیدار ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے کسی بھی انقلاب کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کسی بھی تحریک کے لیے، کسی بھی مشن کے لیے، ایک قوت احساس، دوسری جرأت اظہار۔ انسان کے ہاں قوت احساس پیدا ہو، سمجھے تو اس کا ضمیر جگنا چاہیے، پہلی بات، اور ضمیر جگنے کے ساتھ ساتھ جرأت اظہار بھی تو ہو کہ وہ ظالم کے خلاف بول سکے، ستمگر کے خلاف۔ اما خدا کی قسم، حسین کی شہادت، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے خطبے، امام سجاد علیہ السلام کی تقریروں نے قوت احساس کو بھی بیدار کیا ہے اور جرأت اظہار کو بھی بیدار کیا ہے، دونوں چیزوں کو بیدار کیا ہے۔ اسی لیے دمشق میں خطبہ دے کے مدینے کی طرف گئے، رہائی کے بعد ہوتے ہوئے مدینے میں آ گئے۔ مدینے میں بھی دروازے شہر مدینہ کے اوپر بھی امام سجاد علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں بھی امام سجاد علیہ السلام نے تمام مسائل بیان کیے۔ حقیقت میں تاریخ کربلا لکھی ہے، جو مدینے میں بھی خطبہ دیا تاکہ محو نہ ہونے سکے۔ انہوں نے تاریخ لکھنے والوں کے قلم توڑ دیے ان خطبوں کے ذریعے سے۔ آپ کو پتہ ہے خطبے کی حیثیت کیا ہوتی تھی آج سے 1400 سال پہلے؟ علماء نے لکھا ہے جو کام آج یہ میڈیا کرتا ہے نا، میڈیا 1400 سال پہلے وہ کام خطبے کیا کرتے تھے، اس لیے اہل بیت نے خوب خطبے دیے، تیزی کے ساتھ یہ باتیں مجمع عام تک پہنچتی تھیں۔ ذہین لوگ ہوا کرتے تھے، اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ دروازے مدینہ کے اوپر تاریخ کربلا لکھ دی امام سجاد علیہ السلام نے، پوری تاریخ کربلا، اور اس میں ایک بات کہی کہ ہم پہ وہ ظلم ڈھائے گئے، اگر نبی گرامی ان سے کہتے کہ یہ کرو تو شاید اتنا نہ کرتے، یعنی اگر نبی گرامی یہ کہتے کہ ان پہ ظلم ڈھائے جائے، اگر کہتے تب بھی یہ اتنا نہ کرتے جتنا ہمیں انہیں ستایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب مدینے میں ایک بیداری آ گئی، کوفے میں اہل بیت کے خطبے، دمشق میں امام سجاد علیہ السلام کی تقریر، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا خطبہ۔ یہی وہ خطبہ تھا جس کے لیے کل کہا تھا کہ کہاں 46 سال بنی امیہ کی حکومت اور کہاں 30-35 منٹ کا یہ خطبہ، جس نے پوری 46 سالہ سازشوں پہ پانی پھیر دیا ہے، وہ اس خطبے کا اثر تھا، وہ ان باتوں کا اثر تھا۔ اب مدینے میں ایک گروہ جمع ہوا اور کہا کہ جو حسین نکلے تھے یہ کہہ کے کہ بھئی یزید فاسق و فاجر ہے،
امام علی مقام نے یہ کہا تھا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ إِذْ قَدْ بُلِيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلِ یزید، ایسے اسلام کا فاتحہ پڑھ دو جس کا حاکم یزید جیسا بد کردار انسان بن جائے، ایسے اسلام کا۔ اسی لیے حسین نکلے تھے۔ مگر اب اتنے زمانے کے بعد 62 میں، بہت توجہ کریے گا، 62 میں شرفائے مدینہ کا ایک گروہ چلا۔ کہاں سے چلا؟ مدینے سے، جس میں عبداللہ ابن حنظلہ کون؟ غسیل الملائکہ، اس کی وضاحت میں کر سکوں گا۔ ایک گروہ چلا یزید کے بے دینی کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ بھائی امام حسین کہہ کے نکلے تھے، اب ہم خود چلتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یزید کیسا بد کردار ہے۔ آپ خدا کی قسم انہی سب باتوں کے لیے ائمہ اطہار علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ ہمیشہ فرش ازا بچھائی جائے، انہی باتوں کے لیے نا، انہی باتوں کے لیے دنیا والوں تک حق اور حقیقت پہنچنا چاہیے، حق اور حقیقت پہنچنا چاہیے۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام کو لے کر آئے تھے، اسی لیے زینب کبریٰ سلام اللہ کو لے کر آئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اگر کوئی امام سجاد علیہ السلام سے کہتا آپ مدینے چلے جائیے، ہرگز راضی نہ ہوتے، ہرگز راضی نہ ہوتے۔ آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ فوراً مدینے چلے جاتے؟ کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ بھئی ہمارا تحریک ہے، ہم اس تحریک کے لیے لائے گئے تھے، ہمیں دمشق میں بات کو پہنچانا ہے، ہمیں شام میں جا کے باتیں پہنچانا ہے، اور کوفے سے جو شام کا راستہ اختیار کیا گیا، اما ہر جگہ اہل بیت نے حسین کے مشن کو پہنچایا ہے، ہر جگہ خوب تقریریں کی ہیں، خوب تقریریں، صرف تقریر ہی نہیں کرتے تھے بھئی، جو اہل بیت کا چہرہ تھا نا، علماء نے لکھا ہے خدا کی قسم کیا نورانی چہرہ، اور اس نورانی چہرے کے اوپر بھی سجدے کے نشان، سجدے کے نشان، اور جن سے خوف الہی، جس سے انسان خدا تک پہنچتا تھا، اور پھر اس پہ ان کی حالت زار، ان کی حالت زار، یہ خود اہل بیت جو گئے نا، یہ خود ایک تبلیغ تھی بڑی، یہ خود ایک بڑی تبلیغ تھی، لوگوں کو منقلب کر دیتے تھے ان کا خود کا وجود، خود کا وجود۔ اسی لیے تو بڑی پیاری بات کہی ہے، تنہا وہ ایک اشارہ تھا معبود کی طرف۔ یہ جو سجدوں کے نشان، یہ جو ان کی خوبصورتی اور اہل بیت کی وجاہت، یہ خود لوگوں کو کھینچے ہوئے تھی۔ تنہا وہ ایک اشارہ تھا معبود کی طرف، سجدوں سے کھینچتا تھا جو مسجود کی طرف۔ اسی لیے تو آئے تھے یہ کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال دیں، تاریکیوں سے نکال دیں۔ کل کی گفتگو یہاں سے کروں گا، مدینے سے گروہ جائے گا، شام جائے گا، تحقیق کرنے کے لیے جائے گا۔ اب سمجھ میں آئے گا خدا کی قسم کس لیے یہ کیسے پڑے ہوئے پردے کو ہٹایا ہے ائمہ اطہار اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے۔ جب یہ گیا گروہ، تو آخری بات عرض کروں، ربط مصائب دے کے زحمت کو تمام کر دوں۔ آیا ہے تو آنے والوں نے کہا قدیمنا من عند، تحقیق کر کے جب آیا تو کہتا ہے قدیمنا من عند رجل لیس لہ دین یشرب الخمر یسفر بالتنابیر یلعب بالکلاب، ہم ایسے انسان کے پاس سے آ رہے ہیں کہ جس کا کوئی دین نہیں ہے۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ اما اگر امت پہ، آپ ایک بات یاد رکھیے گا، عرب کا ایک جملہ ہے، جیسا حاکم ہوگا ویسی ہی امت ہو جائے گی، کیونکہ حاکم کو امت دیکھتی ہے، اپنے لیڈر کو امت دیکھتی ہے، وہ فاسد ہے تو امت بھی فاسد ہو جائے گی۔ کہا ایسے انسان کے پاس سے ہم آ رہے ہیں جس کے پاس کوئی، یہی تو حقانیت کربلا ہے، یہی تو حسین کی حقانیت کی دلیل ہے کہ جب یہ تحقیق کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ لیس لہ دین، دین نہیں ہے، یشرب الخمر، شراب پیتا ہے، اتنی بات نہیں، تنبورا بجاتا ہے، اور چوتھی بات کہی کتوں سے کھیلتا ہے، کتوں سے کھیلتا ہے، اور پانچویں بات کہی کہ بدمستوں کے ساتھ بیٹھ کے قصے گوئی میں وقت صرف کرتا ہے۔ اتنی نہیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ
تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا بیان ہے جو یزید کے حالات کی تحقیق کرنے. آپ کو پتہ ہے میں کل بتاؤں گا، آج بھی کچھ لوگ یزید کو کہتے ہیں مسلمان ہیں. آج بھی اس پہ غور سے سننے کی بات ہے، کچھ باتوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے. جب بھی آپ سے مجمع میں کوئی کہے تو پوچھئے گا. کل بتاؤں گا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے. کیا غزالی نے ایک جگہ لکھ دیا کہ بھئی مسلمان اور مومن بھی لکھ دیا. یہ جو اس کے کارنامے سب یزید کے کفر کے اوپر دلیل. ذرہ برابر اسلام سے کوئی رشتہ نہیں تھا، ذرہ برابر کا شراب پیتا ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، کتوں سے کھیلتا ہے، بدمستوں میں قصہ گوئی کے ساتھ قصہ گوئی میں وقت صرف کرتا ہے. اور علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا یہ ہے کہ ینکح الامہات، سوتیلی ماؤں کو مباح سمجھتا ہے. آپ جا کے کتابیں دیکھ لینا. بیٹیوں کو جائز سمجھتا ہے اپنے لیے، بہنوں کو جائز سمجھتا ہے. شراب پی کے رہتا، نماز ترک ہو جاتی ہے. اما جس کا یہی کام ہو، شراب پیے، زنا کرے، ماں بہن کو جائز سمجھے. یہ تاریخ ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر امت پہ ایسا سوار ہوگا انسان تو کیا ہوگا. اب جب یہ لوگوں نے آ کے بتایا تو مدینے میں انقلاب. بس انشاءاللہ کل کی گفتگو یہیں سے کروں گا. آج کے مصائب کے لیے اتنی بات عرض کروں گا کہ حسین کو اپنے اہل حرم بہت پیارے تھے. حسین کو سکینہ بہت پیاری تھی. حسین رباب سے بہت محبت کرتے تھے. مگر اسی دین کی بقا کے لیے حسین جب سکینہ سے رخصت ہو رہے تھے تو سکینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور حسین نے سکینہ کی آنکھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہا کہ میری بیٹی جب تک میں زندہ ہوں تم نہ رو، جب تک میں زندہ ہوں تم نہ رو بیٹی. تم روتی ہو تو حسین کا کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے، حسین کا کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے. میری لال سکینہ، میری شہادت کے بعد تمہیں بہت رونا ہوگا، تمہارے گوشوارے چھین لیے جائیں گے. اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے. بیٹی سکینہ تمہیں تمانچے مارے جائیں گے، تمہیں تعزیانے لگائے جائیں گے. اور جب حسین رخصت ہو رہے تھے تو سکینہ نے کہا میرنی صلی اللہ مقامہ کے زبان میں کہ سکینہ نے بابا سے کہا بابا جب میں آپ کی پور پاتی ہوں تب مجھے نیند آتی ہے. بابا اتنا بتا دو رات آئے گی تو سکینہ کہاں سوئے گی. حسین نے کہا میری لال مقتل میں چلی آنا. اسی لیے بات شہادت حسین سکینہ مقتل میں نکل کے بین کر رہی تھی بابا ارے تمہیں تمہاری سکینہ بلا رہی ہے. حسین کی کٹی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ یا سکینہ. میری لال سکینہ تمہارا بابا یہاں سو رہا. ارے سکینہ لاشے پہ در پہ پہنچ گئے. بابا ظالموں نے تماچے مارے، میرے گوشوارے چھین لیے. بابا مجھے تعزیانے لگائے گئے. اور جب سکینہ بیان کر چکی حسین کی کٹی گردن سے ایک آواز آ رہی تھی جسے صرف سکینہ سن رہی تھی. اے میری لال سکینہ ارے جب تم واپس جانا ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا. اور جب بھی کوئی مصیبت آن پڑے ہمارا تذکرہ کر لینا. فضا میں
کو حرام تھا و مظلومہ و سکینہ و بطاح وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمك يا الله 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 معبود تجھے اسماء الحسنہ کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناصحوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس رکھی گئی، معبود ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کے قبر کو منور فرما، انہیں جوارے نبی اور آل نبی میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما دے، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ معبود ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما دے، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، اور ہم میں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ بہت سارے لوگوں نے دعا کی گزارش کی ہے، خاص طور سے اس مسجد میں آنے کے لیے میں آ رہا تھا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ مولانا ہمارے بیماروں کے لیے دعا کریے گا، آپ مجلس پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ معبود تجھے سید سجاد کی حرمت کا واسطہ، سکینہ اور رباب کی حرمت کا واسطہ، مادر حسین کی حرمت کا واسطہ، تمام بیماران اسلام کو بالخصوص بیماران مورد نظر کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔